ہاں تو دوستو، ایک خوفناک کارڈ کھیلا جا رہا ہے۔ خوفناک اس لیے کہ عصبیت کے حوالے سے ہے۔ اسے اسلام میں عصبیت کہا گیا ہے۔ ایک زبان والے اپنی زبان کو اچھا کہیں اور دوسروں کی زبان سے نفرت فرمائیں اور زبان کی تقسیم کریں۔ انسانی حقوق کا جو پہلا چارٹر تھا، پہلا منشور تھا، وہی آخری منشور ہے۔ وہی جو نبی آخر الزمان نے فرمایا خطبہ حج الوداع کے وقت کہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سارے انسان برابر ہیں۔ زبان کی تفریق کوئی تفریق نہیں ہوتی، زمین کی تفریق کوئی تفریق نہیں ہوتی، انسان صرف انسان ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت جو پاکستان میں سیاسی جنگ جاری ہے، جو سیاسی کھیل جاری ہے، اس میں اب زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں لسانی تقسیم کی جا رہی ہے، اس میں لسانی کارڈ کھیلے جا رہے ہیں اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ پٹھان بیوقوف ہوتے ہیں۔ پٹھان بیوقوف ہوتے ہیں اور پنجابیوں کو کہا جا رہا ہے کہ جاگ پنجابی جاگ۔ کیا پنجابی سویا ہوا ہوتا ہے کہ اسے جاگنے کی ضرورت ہے؟ پٹھانوں کو بیوقوف کہا جاتا ہے، پنجابی کو کہہ رہے ہیں کہ جاگ، یعنی پنجابی سویا ہوا ہوتا ہے۔ سندھی کو ڈاکو کہہ رہے ہیں اور بلوچ کو انتہا پسند اور رہ گئے مہاجر تو اسے دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ 1990 میں جب میری ایک دوست کا بیٹا آرمی جوائن کر کے ٹریننگ کے لیے گیا تو وہاں پاکستان کے دیگر علاقوں کے دیگر زبان بولنے والے لڑکوں سے جب اس کا واسطہ پڑا تو انہوں نے اس سے پہلا سوال دہشت گردی کے حوالے سے کیا اور اردو بولنے کے حوالے سے اس سے یہ کہہ کے مخاطب کیا کہ کراچی کے لڑکے دہشت گرد ہوتے ہیں۔ یہ تفریق انتہائی خوفناک ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے اور ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے یہ جو لوگ ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، یہ کرپٹ عناصر یہ زبان کی تقسیم میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھیے، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے، بیکار کا لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے اور چند لوگ ہمارے بیوقوف بھی بن جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہمارے چند لوگ، میں سب کی بات نہیں کرتا، خیبر پختونخوا کے بنتے ہیں۔ یہ بیماری ادھر سے آئی ہے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح کا بندہ جو ہے وہ اس کو موقع دیا۔ نہ پنجابی سیری پائے کھا کے سوتے رہتے ہیں، نہ سندھی ڈاکو ہوتے ہیں، نہ بلوچ انتہا پسند ہوتے ہیں اور نہ ہی مہاجر دہشت گرد ہوتا ہے۔ یہ تفریق انتہائی خوفناک ہے۔ ذہانت، محنت، قابلیت یہ کسی قوم کی میراث نہیں ہے، کسی سرزمین کی میراث نہیں ہے۔ جو محنت کرتا ہے، جو جد و جہد کرتا ہے، اس کا صلہ ملتا ہے۔ پاکستان میں ہر زبان بولنے والے لوگوں کی ایک تفصیل ہے، جنہوں نے اپنی سرزمین کی حفاظت کی، جنہوں نے اپنے شہر کے لوگوں کی حفاظت کی، جنہوں نے اپنے ملک کا نام کیا۔ بڑے حوالے سے سوچیں، اپنے ذہن کو وسیع کریں۔ جنہوں نے اپنے ملک کا نام کیا، ایک سے ایک نام ہے پختون بھائیوں کے، پٹھانوں کے، پٹھان خاندان کے، تاریخ میں رقم کر کے وہ گئے ہیں۔ ہم پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نئے دور کی بات کر رہے ہیں۔ شاعروں کو لے لیجئے، ادیبوں کو لے لیجئے، کس کا نام لوں؟ ایک ریسرچ ورک موجود ہے، اس پہ ایک لسٹ موجود ہے، طویل فہرست موجود ہے کہ نہ پنجابیوں کو یہ کہہ کے جگانے کی ضرورت ہے کہ جاگ پنجابی جاگ، تینوں پگنوں لگ گئی آگ۔ کسی کے پگڑی میں کوئی آگ نہیں لگی ہے، کسی کے عزت میں کوئی بٹا نہیں لگ رہا ہے۔ اس وقت تک کہ جب آپ بہترین فیصلے کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اگر آپ نہیں رکھتے تو آپ کی اولاد رکھتی ہے، اگر وہ نہیں رکھتے تو آپ کے خاندان والے رکھتے ہیں، اگر وہ نہیں رکھتے تو آپ کے پڑوسی رکھتے ہیں، اگر وہ نہیں رکھتے تو آپ کے سربراہ جو بھی ہیں وہ رکھتے ہیں۔ کسی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سندھی کو ڈاکو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مہاجر کو دہشت گرد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک ووٹ کے لیے اپنے آپ کو کرسی پہ حکمرانی کی بٹھانے کے لیے کسی کو ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پٹھانوں کو کہا جائے کہ وہ ایک بیماری ہے، وہ ایک بیوقوف ہیں۔ انتہائی محنت کش لوگ، انتہائی مضبوط بدن اور توانا اعصاب کے مالک لوگ ہیں، یہ انتہائی محنت کش۔ ان کی پوری ایک تاریخ ہے، ان کے سر سنگیت سے لے کے، ان کی محنت شاقہ سے لے کے ان کی حکمرانی تک کی تاریخ ہے، اور اسی طرح سندھ بھی ہے، سندھ کی بھی اپنی تاریخ ہے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنی آگے جاتا ہے، وہ اتنی ہی آگے کا سفر کرتا ہے۔
اللہ بے حساب دینے کے لیے سب کو تیار ہے، لیکن ہم اتنی محنت نہیں کرتے۔ بغیر حرکت کے تو برکت نہیں آتی ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو صلہ ملتا ہے۔ لیکن کسی ایک شخص کے، کسی ایک شخصیت کے بغض میں، حسد میں، جلن میں مبتلا ہو کے پوری پختون قوم کو بے وقوف کہہ دینا اور بیماری کہہ دینا، کچھ سوچئے، اپنے مشیروں سے مشاورت کیجئے، جو وسیع القلب ہیں، جو وسیع النظر ہیں، جو وسیع الذہن ہیں، ان سے بات کیجئے، پھر منہ سے کوئی الفاظ نکالیے۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کچھ لوگ برداشت کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے شخص کو کون بے وقوف ہے جو کرسی صدارت پہ بٹھائے گا، جو پاکستان کا وزیر اعظم بنائے گا، پاکستان کے بڑے عہدے پہ بٹھائے گا، جو کسی قوم کو بے وقوف کہہ رہا ہے، کسی قوم کو ڈاکو کہہ رہا ہے، اور کسی قوم کو انتہا پسند کہہ رہا ہے، اور کسی کو دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ زبان کی تقسیم کہیں نہیں ہے، یہ عصبیت میں آتی ہے۔ زبان کے نسل کی حوالے سے لوگوں کو تقسیم کرنا، لوگوں کو گروہوں میں بانٹنا، یہ عصبیت کہلاتا ہے۔ اس کا تذکرہ باقاعدہ قرآن شریف میں موجود ہے، اور عصبیت ایک جرم ہے، گناہ ہے۔ لوگوں کو زبان کے حوالے سے گروپوں میں تقسیم کرنا اور حقارت سے ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ بہت بڑا فساد پیدا کر سکتا ہے، اور ایسا فساد جو ہمارے گھروں تک پہنچ جائے گا، ہمارے گھروں کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ یہ زبان کا نعرہ مسلم لیگ نون کی طرف سے، نواز شریف کی طرف سے یہ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ان کی پہلے بھی ان کی صاحبزادی نے استعمال کیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کھل کے بات کی ہے، انہوں نے مجمع میں بات کی ہے، سر عام بات کی ہے، اور اس طرح کسی قوم کو قومیت کے نام پہ آگے چلانا، یہ عصبیت میں آتا ہے، اور یہ نسلی منافرت ہے۔ اس حساب سے ووٹ لینے والا اگر جو یہ نعرہ لگا رہا ہے، یہ 4 صوبے ہیں پاکستان کے، یہاں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف قوموں کے لوگ اور مختلف مذاہب کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ان سب کی اہمیت ہے، ان سب کو لے کے چلنا ہے۔ ووٹ کسی مذہب کے حوالے سے نہیں ہے، کسی مسلک کے حوالے سے نہیں ہے، کسی زبان کے حوالے سے نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کارڈ کھیل رہے ہیں وہ اتنا خوفناک کارڈ کھیل رہے ہیں جو ہمارے آپ کے آگے جانے کے تمام راستے کو بند کر دے گا۔ پھر وہی ہوگا کہ ہم کہیں گے فلاں ادارے میں پنجابی بھرے ہوئے ہیں، فلاں ادارے میں جاؤ تو سندھی بھرے ہوئے ہیں، فلاں ادارے میں جاؤ تو ڈاکو بھرے ہوئے ہیں، فلاں جگہ چور بھرے ہوئے ہیں، اور یہ جو بلوچ عورتیں، بلوچستان کی عورتیں، بچے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ موجود تھا، جو ابھی سانس بھی نہیں لے رہا ہے، جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا ہے، وہ بھی اسلام آباد کے دھرنے میں بیٹھا ہوا تھا، موجود تھا اپنی ماں کے شکم میں، اور وہ بھی اس مظاہرے میں تھا۔ وہ جو دنیا سے ابھی جانے والے ہیں وہ بھی اس دھرنے میں موجود تھے۔ کیوں؟ یہ تقسیم ہے جس نے آج عورتوں کو، پردہ دار عورتوں کو، بوڑھی عورتوں کو، ضعیف مردوں کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا، اور اپنے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جنہیں انتہا پسندی کے حوالے سے مسائل کا سامنا رہا، وہ وہاں موجود تھے۔ یہ اسی تفریق نے ان عورتوں کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، اور یہ بچے کئی دنوں تک وہاں بیٹھے رہے۔ یہ ایسا نہ ہو، یہ بہت خوفناک ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ زمین اللہ کی ملکیت ہے اور یہ امانت ہے۔ اس میں یہ کہہ کے، یہ نعرہ لگا کے کہ پنجابی جاگ، پٹھان بے وقوف ہیں، سندھی ڈاکو ہیں، مہاجر دہشت گرد ہیں، بلوچ انتہا پسند ہیں، یہ کہہ کے اس کی تقسیم نہ کیجیے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ایک ایسی آگ دہکے گی جس کو روکا نہیں جا سکے گا، جو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی جائے گی۔ انتہائی خوفناک یہ آگ ہے۔ اس آگ میں نہ خود جلیے، نہ کسی کو جلنے دیجیے۔ الیکشن میں صرف عہدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے، اور یہ کوئی خدمت خلق نہیں ہے۔ یہ جو الیکشن میں آ رہے ہیں لوگ، جو کہتے ہیں ساڑی گل ہو گئی ہے، وہ کوئی خدمت خلق کرنے کے لیے نہیں، عوام کے لیے نہیں، یہ لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یہ پھر جب لوٹنا ہو، جب چرانا ہو، جب ڈکیتی کرنی ہو، جب عوام کا سب کچھ چھیننا ہو، تو پھر وہاں پر کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہاں ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے۔ وہ ہر طرح کے کارڈ کھیلیں گے، وہ ہر طرح کی تفریق کریں گے، وہ خاندان، نسل، ذات، ہر طرح کی تفریق کریں گے۔ ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن آپ سمجھیے کہ کیا کرنا چاہیے۔
آپ سمجھیے اور اس کا فیصلہ کیجئے کس طرح ایک ووٹ دے کر، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے اور ہم اور آپ مل کے اس خوفناک صورتحال سے مقابلہ کرنے کے لیے سوچ بچار کر سکیں۔